السلام علیکم ناظرین، یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں ہر چیز لگژری تھی، لیکن اس لگژری کے پردے کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا اندھیرا راز جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سمندر کے بیچوں بیچ واقع 72 ایکڑ پر پھیلا یہ جزیرہ، جہاں پرائیویٹ ڈاکس، شاندار ریزارٹس، لائبریریاں اور سینما موجود تھے، جہاں دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگ آتے جاتے تھے۔ لیکن رپورٹس کے مطابق یہ جزیرہ صرف چھٹیاں گزارنے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ یہاں کم عمر لڑکیوں کا مبینہ استحصال کیا جاتا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس جزیرے کے نیچے خفیہ سرنگیں بھی موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں یا تو سٹاف کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتی تھیں یا پھر طاقتور مہمانوں کے لیے ایک خفیہ راستہ تھیں۔ سالوں تک اس خوفناک سچ کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو سکی، کیونکہ اس کے پیچھے ایسے نام شامل تھے جن کے خلاف کھڑا ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن پھر مارچ 2005 میں خاموشی کا یہ پردہ اچانک چاک ہو گیا، جب ایک کم عمر لڑکی نے ہمت دکھاتے ہوئے فلوریڈا کے پام بیچ پولیس اسٹیشن میں پہلی شکایت درج کروائی۔ اس شکایت نے وہ دروازہ کھولا جس کے پیچھے چھپی حقیقت نے تفتیشی اداروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تحقیقات کے دوران ایسے ثبوت سامنے آئے جن میں شامل تھے طاقتور شخصیات کے نام، مشکوک تصاویر اور خفیہ فلائٹ لاگز۔ یہی دستاویزات بعد میں ایپسٹین فائلز کے نام سے مشہور ہوئیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا، ایک عام ریاضی کا استاد آخر کیسے دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین لوگوں کا قریبی ساتھی بن گیا؟ 1970 کی دہائی میں اس نے ایک نجی اسکول میں تدریس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن اس کی اصل کامیابی وال اسٹریٹ سے جڑی تھی، جہاں اس نے ارب پتی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں ڈالرز کا مالیاتی نیٹ ورک کھڑا کر لیا۔ نیو یارک سے فلوریڈا تک اس نے شاہانہ جائیدادیں خریدیں اور ایک ایسی زندگی اختیار کی جو بظاہر کامیابی کی مثال تھی۔ لیکن اس چمک کی دنیا کے پیچھے ایک ایسا سیاہ راز چھپا تھا جس نے بعد میں عالمی سطح پر سب سے بڑے سکینڈلز میں سے ایک کو جنم دیا۔ تحقیقات کے دوران خفیہ سرنگوں کے علاوہ اور کیا راز سامنے آئے؟ طاقتور شخصیات کے نام کیوں منظر عام پر نہ آ سکے؟ اور سب سے بڑا سوال، انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل میں جب جیفری ایپسٹین کی موت ہوئی تو اس رات سی سی ٹی وی کیمروں کا اچانک خراب ہو جانا کیا واقعی ایک اتفاق تھا، یا پھر اس کہانی میں ابھی بہت کچھ باقی ہے؟